أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں اور اعمال کے تولنے کے لیے قیامت میں میزان قائم ہوگا۔ اس کے بارے میں تفصیلی بیان تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ میں اگر اپنے نامہ اعمال پر غور کرتا ہوں تو اب آپ بتائیے کہ جو مسجد کے اندر نماز کی صف میں نظر نہ آئے وہ وہاں کس صف میں کھڑا ہوگا؟ زمین راز اگلے گی، گویا کہ یہ کہ زمین بیان کرے گی اس نے مجھ پر کیا کیا، اعمال بیان کرے گی زمین، یہ زمین گواہی دے گی۔ پہاڑ اون کی طرح اڑ رہا ہے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہا ہے۔ گھر جو میں نے اپنی آسائشوں کے لیے اتنی خواہشوں کے ساتھ بنایا، میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹ گیا۔ وہ لوکر جس کے اندر سونا، پاؤنڈ، ڈالر، ریال، دینار سب بند کیے ہوئے تھے، پتہ بھی کسی کو تھا کہ نہیں تھا، رہ گیا اندر میں۔ آج کا جناب کل کا مرحومی تو ہے۔ کہاں ہے وہ نوجوان دو جس کے ساتھ آپ نے پچھلے سال نیو ایئر نائٹ بنائی تھی؟ بتاؤ نا کہاں ہے وہ؟ آپ بولو گے گولی لگی تھی مر گیا اس سال، ایکسیڈنٹ ہوا تھا مر گیا اس سال، گھومنے گیا تھا مر گیا اس سال، یہ ہوا تھا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، یہ ہو گئے وہ ہو گیا۔ وہ آج نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ آج نہیں ہے کل آپ نہیں۔ یہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آزاد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی وی سی ڈی بنام میزان عمل کا بیان مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے قیامت میں حساب و کتاب کی صورتیں، اعضاء گفتگو کریں گے، حوض کوثر کیا ہے، اعمال کس طرح تولے جائیں گے، 1000 میں سے صرف ایک جنتی۔ اس وی سی ڈی کو اول تاخیر ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل حساب و کتاب کی تیاری کا ذہن ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی
رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سبز جوڑا یعنی گرین ڈریس، گرین لباس پہنے ایک مقام پر کھڑے ہوں گے، اور آپ ایک شخص کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہوگا دیکھیں گے کہ اسے فرشتے دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ آپ پکاریں گے یا احمد یا احمد، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکاریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کریں گے آپ کا ایک امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کے پیچھے تشریف لے جائیں گے، فرمائیں گے فرشتوں ٹھہرو، میرے امتی کو روکو۔ پھر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کریں گے تو نے مجھ سے میری امت کے متعلق وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے فرمائے گا میرے محبوب کا حکم مانو، جو وہ کہیں وہ کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پھر میزان پر لائیں گے، اور اب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر رکھ دیں گے جس میں ایک باریک حروف میں کچھ لکھا ہوگا۔ اس پرچے سے اس کی نیکیاں گناہوں پر بھاری ہو جائیں گی، آواز آئے گی کہ یہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب اس رحمت کے فرشتے جنت کی طرف لے چلیں گے۔ یہ کہے گا فرشتوں ٹھہرو، مجھے اس محسن اعظم سے کچھ عرض تو کر لینے دو۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے گا آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے اس مصیبت سے چھڑایا، مجھ ڈوبتے کو ترایا، آپ کے سوا مجھے کوئی کام نہ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، تو مجھ پر درود شریف بہت پڑھتا تھا، وہ تیرے درود میرے پاس محفوظ تھے، تیری مصیبت میں آج ان کے ذریعے تیری بگڑی بنائی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حساب کتاب کی بات تھی اور میں نے اس وقت آپ کو درود شریف کے متعلق ایک فضیلت بیان کی ہے کہ کس طرح درود پاک کی برکت سے اس کا میزان عمل پر جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، حساب کا منکر یہ کافر ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ پوشیدہ یعنی خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا، عرض کرے گا ہاں رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، ارشاد ہوگا ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب تجھے بخشتے ہیں۔ جے میں ویکا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک آپ نے حساب کتاب جو قیامت کے دن ہوگا اس سے متعلق یہ ایک بڑی پیاری روایت ابھی آپ کو بیان کی، بخاری شریف کے حوالے سے باہر شریعت پہ نقل کی گئی ہے۔ جب کسی سے کچھ یوں حساب ہوگا کہ فرمایا جائے گا کہ اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا،
اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کہ یعنی ان کو تیرے قابو میں نہ دیا؟ ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا، عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا. پھر اس سے ارشاد ہوگا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا نہیں، یعنی مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا کہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ملنا ہے. تو اس سے ارشاد ہوگا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں. بعض غیر مسلم ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر ان سے فرمایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کرتا چلا جائے گا. اس سے ارشاد ہوگا اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے. یہ اپنے جی میں سوچے گا کہ مجھ پر کون گواہی دے گا. اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضا کو حکم ہوگا بول چلو. اس وقت اس کی ران اور ہاتھ، پاؤں، گوشت، پوست یعنی گوشت اور ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا ایسا تھا، اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا ان تینوں روایت پر ہم غور کریں کہ ایک روایت وہ ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ایک امتی پر ایسا کرم ہوا کہ ارشاد ہوا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے تھے اور آج ہم تجھے بخش دیتے ہیں. اس کو بخش دیا جائے گا. کہیں حساب ہو رہا ہے کہ اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں، وہ سب چیزوں کا اقرار کر رہا ہے. اس پر نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں کہ تجھے سردار بنایا، تجھے تیرے گھوڑے اور اونٹ تیرے قابو میں کیے، اور یوں مطلب کہ اس کو اس کی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی. اور پھر آخر کار وہ ان تمام چیزوں کا اقرار کرے گا اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تو یہ نہ جانتا تھا کہ تجھے ہم سے ملنا ہے. اللہ کا قرآن پاک میں واضح طور پر کئی مقامات پر ارشاد ہوا ہے کہ تمہیں رب کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں رب کی طرف لوٹنا ہے. بلکہ ایک مشہور آیت ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں جب ہمارے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ راجعون ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ رب کی طرف لوٹنا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس میں یہ جو سواریاں جو قابو میں کی گئی ہیں، مسخر کی گئی ہیں، ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا، تو سواریاں ہمارے قابو میں کر دی گئی ہیں. تو یہ عنوانات ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ میں مطلب کہ مجھے اس بات کا خیال نہ تھا کہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو ارشاد ہوگا جیسے تو نے ہمیں بلایا، ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں. غیر مسلم کا ابھی جیسے ابھی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بحر شریعت میں لکھا کہ اسے یاد دلائی جائیں گے. تو اب وہ اس طرح کی مطلب کہ باتیں کرے گا کہ میں ایمان بھی لایا، نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اور یوں اپنی نیکیاں جیسے کوئی اچھے عمل کیے وہ اس طرح مطلب اپنے وہ اظہار کرے گا. تو اب اس سے کہا جائے گا کہ چپ ہو جا، اچھا چل، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. اب اس کی اعضا گواہی دیں گے کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا کرتا تھا. تو یہ مختلف انداز ہیں پوچھ گچھ کے. اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری پوچھ گچھ کے بھی نظام ہے. دیکھیں قیامت کے دن کا حساب ہے، قیامت کے دن کا حساب ہے. یہ کام کیوں کیا، کس لیے کیا، کیسے کیا، حساب تو ہونا ہے. میزان عمل قائم ہونا ہے. قبر میں بھی سوالات ہونے ہیں، قیامت کے دن بھی سوالات ہونے ہیں. اچھا پھر وہ سوالات کا ایک سلسلہ ہے کہ نامہ اعمال کا سوال، نامہ اعمال کا جو حساب ہے وہ الگ ہے. نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا. اچھا اعمال تولے جائیں گے، یہ الگ ہے. یہ دونوں حساب الگ الگ ہے. اعمال کا تولنا یہ الگ حساب ہے، اور نامہ اعمال کا کھلنا یہ الگ حساب ہے. یہ دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے. یعنی یوں سمجھے کہ ایک طرف تو اعمال نیکی ہو یا بدی اس کی کوانٹٹی دیکھی جائے گی
کہ کتنی ہے، تعداد کیا ہے، اور جو وزن ہے نا اس پہ کیفیت دیکھی جائے گی کہ کیا ہے. جیسے نیکیاں ہیں، اب نیکیاں اتنی ساری ہیں لیکن اگر اس کے اندر اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنے وہ نیکیاں وزنی ہو جائیں گی. تو یوں حساب کتاب کے معاملات جدا جدا ہیں. پھر ہمارے متعلق جو ہمارے جو دن رات کے جو ہم کام کرتے ہیں نا، اس کو مطلب کہ اس کی میموری بڑی، اس کے جو تحفظ کیے گئے نا، اس کو بڑا اس کا ایک سسٹم ہے. فار ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین، ہمارے مطلب کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کاندھے پر فرشتہ اور الٹے ہاتھ کی طرف کاندھے پر فرشتہ، ایک طرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک طرف گناہ لکھے جاتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام بنایا گیا ہے نامہ اعمال کو پرکھنے، اس کا دیکھنے کے لیے کہ جناب یہ نامہ اعمال ہیں آپ کے. اچھا یہ تو ایک سسٹم ہو گیا کہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے. یہ بھی مطلب سب مطلب یہ جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کی آیتیں اس میں موجود ہیں، اس پہ مطلب صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں، حساب کتاب کے بارے میں، نرمی کے بارے میں، سختی کے بارے میں، یہ ساری باتیں یہاں موجود ہیں. البتہ نامہ اعمال کیا میں بیان کر رہا تھا کہ جیسے کہ سیدھے الٹے ہاتھ کی طرف نامہ اعمال کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے. جب پھر جیسے ابھی ہم نے یہ سنا کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اعضاء کو حکم ہوگا بولو، تو ران، ہاتھ، پاؤں، گوشت، پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گے. ہاتھ بولے گا کہ یہ کیا کرتا تھا، آنکھ جیسے بولے کیا کرتا تھا، پاؤں بولیں گے یہ کیا کرتا تھا، ہڈیاں گواہی دیں گی. آج ہمارے یہ سارے جو پارٹ آف باڈیز ہیں، یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، دے آر آل انڈر کنٹرول، یعنی یہ ہمارے کنٹرول میں، ہم اس کو قابو کیے ہوئے ہیں. میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو میرا ہاتھ ہلتا ہے، میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو میرا پاؤں اٹھتا ہے. یہ سب میرے قابو میں ہے. اس وقت بتائیے میرے متی ہیں، میرے پابند کر دیے گئے ہیں. کل قیامت کے دن یہی چیزیں جو میرے ساتھ متعلق ہیں، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میرے ساتھ یہ ہاتھ اس وقت جو میرے تابع کر دیا گیا ہے، یہ ایک میرا گواہ میرے ساتھ ہے. میں اس کو پہچانوں کہ یہ ہاتھ کون ہے، یہ ہاتھ میرا گواہ ہے. یہ پاؤں کون ہے، یہ پاؤں جو اس وقت میں جس سے چل رہا ہوں، یہ پاؤں میرے گواہ ہیں جو میرے ساتھ، جہاں میں جا رہا ہوں میرا ہاتھ جا رہا ہے. آج سسٹم سائنٹیفک سسٹم ہے. کہتے ہیں کہ چپ لگا دی جاتی ہے باڈی کے اندر، چپ لگائی جاتی ہے کسی اکوپمنٹ کے اندر کہ وہ جہاں آدمی جاتا ہے وہ مطلب اس کا ایک پورا کہ وہ اس کا ایک سرکٹ بنا ہوا ہے اور اس کو چیک کیا جاتا ہے جناب کدھر 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 کیا کیا جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. پورا ایک سسٹم ہے. ٹریکر سسٹم دیکھ لیجئے، کار کے اندر ایک چھوٹی سی چپ لگا دی گئی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے اس کو ٹوٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ یہ کار کہاں جا رہی ہے. گویا کہ کمپنی نے اس کار کے حوالے سے اپنی ایک چپ لگا دی ہے کہ یہ کار ہر جگہ، یہ چپ ہے، یہ ایک پارٹ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کہاں کیا جا رہا ہے. اب اس میں جتنی ٹیکنالوجی فاسٹ ہوتی جائے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، آپ کہیں بیٹھ کر اس کی آواز بھی سن رہے ہو، اس کی موومنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی پی کیمراز اس وقت لگے ہوئے ہیں، آئی پی کیمراز لگے ہوئے ہیں دنیا میں اس وقت عام ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کہ آپ اپنی کمپنی کے اندر کیمرے فکس کر دیتے ہیں. سیکیورٹی کیمرہ بھی اس کو بولتے ہیں، شارٹ سرکٹ کیمرہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آفیسز کے اندر، اپنے کسی بھی ادارے کے اندر اپنے کیمرے فٹ کر دیے اور اس کی آئی پی لے لی، انٹرنیٹ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ لے لیا. اب آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ نے اپنا نیٹ ایکٹیویٹ کیا اور آپ نے گویا کہ اپنا وہ نمبر ڈائل کیا یا وہ ویب سائٹ جس کو کہیں جو بھی کہیں وہ ڈائل کیا اور اب آپ دنیا کے کسی اور کونے پر بیٹھے ہوئے، کسی اور کونے پر آپ کی جگہ ہے اور وہاں سے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں کون کس وقت کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں مائک سسٹم کی بھی کوئی مطلب کہ پروگریس ہو گئی ہو کہ جناب وہ کیا بول رہا ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پر اگر دیکھیں تو سائنس یہ سب کچھ کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ مطلب کہ آج آپ کو کسی جگہ پر، آپ دنیا میں کہیں اور ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سارے، لیکن ہمارا رب کریم وہ تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. مگر یہ سارے وہ بس اس کا ایک نظام قدرت ہے، یہ بنائے ہوئے، یہ نہ بھی ہو تو وہ سب جانتا ہے، یہ بنائے ہوئے ہیں. اور آج سائنٹیفک کے کئی ایسے میٹرز ہیں، سائنس کے ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہمیں پروف کرتی ہیں کہ جب یہ چیز ایک سائنٹسٹ کر سکتا ہے، ایک انسان کا دماغ کر سکتا ہے، تو رب کریم جو قادر مطلق ہے، ذہن دینے والا رب کریم ہے، عقل دینے والا رب کریم ہے. یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور وہ کن فیکون فرماتا ہے، ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس کے مطلب کہ کیا کیا نظام ہمارے ساتھ اس وقت متعلق ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا ایک سسٹم ہے.
ہم دنیا میں آئیں، یہ گویا کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، یہ سب کچھ اس وقت ہمارے موتی ہے۔ اس وقت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میری زبان میرا ساتھ دے رہی ہے، میں جو دیکھنا چاہتا ہوں میری آنکھ میرا ساتھ دے رہی ہے، میں جو چیز پکڑنا چاہتا ہوں تو میرا ہاتھ اس وقت میرا ساتھ دے رہا ہے، میں اگر پاؤں اٹھانا چاہتا ہوں تو میرا پاؤں اس وقت میرا ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، یہ سب اس وقت میرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہیں۔ لیکن کل یہ سب چیزیں ہمیں دی میرے رب نے، یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، یہ پاؤں اللہ نے دیا ہے، اور یہ ساری طاقت بھی جو اس کے جو میں ہلاتا ہوں تو پاؤں ہلتا ہے، میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو ہاتھ ہلتا ہے، یہ زبان چلاتا ہوں تو زبان چلتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو میرے رب نے، یہ نعمت ہے جو میرے رب نے میرے لیے ساری چیزیں آسان کر دی ہیں، اور ان تمام اعضائے بدن کو میرے اس میں کر دیا ہے کہ تم اس کی یہ میری بات مانتے ہیں، میں ہاتھ ہلاؤ تو یہ ہلیں گے، ورنہ تو آپ دیکھتے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن جو ہاتھ ہلانا چاہتے مگر ہاتھ ہے ہلا نہیں سکتے، پیرالائز ہو جاتا ہے، ہاتھ ہے ہلا نہیں سکتے، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، پاؤں ہے چل نہیں سکتے، کھانا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لے، اور چاہے تو اسے تمہارا مطیع و فرما بردار بنا دے کہ تم اس سے جو استعمال کرو، اور استعمال کیا کرو یہ بیان کر دیا کہ یہ استعمال کرو گے تو رب کی رضا، یہ استعمال کرو گے تو رب کی ناراضگی ہے۔ عقل دے دی، سوچنے کی صلاحیت دے دی، سمجھنے کی صلاحیت دے دی، عاقل و بالغ ہو گئے، احکام شریعت کا نفاذ ہو چکا ہے، بالغ ہونے کے بعد شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، پابند بن جاتا ہے۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے متی کر دی، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، سواریاں پر ہمیں قابو دے دیا، ان چیزوں پر ہمیں قابو دے دیا، اور ہمیں سوچ دی، عقل دی، راستہ بتایا کہ یہ پوزیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، یہ مثبت ہے، یہ منفی ہے، یہ نیکی کا ہے، یہ بدی کا ہے، اس پر جاؤ، اس پر مت جاؤ، اس پر رب کی ناراضگی ہے، اس پر رب کی رضا ہے، اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، اس پر جاؤ گے تو جنت ملے گی، اس پر جاؤ گے تو جہنم ملے گی۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ہمیں قرآن پاک کے ذریعے، ہمیں احادیث پاک کے ذریعے، فقہاء کرام کی عبارتوں کے ذریعے بات سمجھا دی گئی کہ جن چیزوں سے تم گناہ کرتے ہو، یہ ہاتھ سے گناہ کرتے ہو، پاؤں سے گناہ کرتے ہو، یا نیکیاں کرتے ہو، پرہیزگاریاں کرتے ہو، جو عمل تم اپنے جن اعضاء کے ذریعے کرتے ہو، تم نے جو اعضاء سے جو کام لیا تمہارے اعضاء وہ کام کر گئے، لیکن ایک دن آئے گا کہ تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی، ایک دن آئے گا تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور تمہارے اعضاء کہیں گے کہ یہ کیا کرتا تھا۔ اس وقت یہی اعضاء جو آج تمہارے ساتھ ہیں، چونکہ یہ دیے رب نے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ ہاتھ رب کی نعمت ہے، یہ رب نے دیا ہے، کل یہ تمہارے خلاف یا جو بھی اس کا نظام ہوگا یہ بات کریں گے، تمہاری زبان کو مہر لگا دی جائے گی، تمہارے منہ کو مہر لگا دی جائے گی، تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے پارٹ آف باڈیز تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت جب میرے یہ سارے چیزیں، یہ سمجھے کہ میرا اپنا ہی آدمی کھٹ جائے، میرا اپنا ہی گھر کا آدمی میرے خلاف گواہی دینا شروع کر دے، تو بنے کیا؟ میرے ہی جسم کے اعضاء جن سے میں نے سارے کام کیے وہی جب گواہی دیں گے، میری آنکھ گواہی دے گی، میرا ہاتھ گواہی دے گا، تو میرا بنے گا کیا؟ یہ ساری عبرت کے مدری پھول میں عرض کر رہا ہوں، سوچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سوچیں، کیونکہ مسلمان کا ایمان ہے، یہ عقیدہ کا حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے، حساب کا منکر کافر ہے، طے ہے، یہ حساب ہونا ہی ہونا ہے، اور کس طرح حساب ہونا ہے یہ میں نے بعض روایتیں آپ کے سامنے ابھی اس وقت میں نے بیان کی ہیں کہ اس طرح یہ حساب ہوگا۔ اسے بخاری شریف کے حوالے سے بھی میں نے روایت آپ کو بیان کر دی ہے، اور بھی مستند احادیث مبارکہ سے روایتیں لی ہیں۔ البتہ میرے مدنی چلنے کے ناظرین، اس طرح یہ حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل، ان کے صدقے میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ 3 گروہ
اور دے گا. معلوم نہیں ہر گروہ میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ہوں گے. پھر ایک روایت میں ہے کہ تہجد پڑھنے والا بلا حساب جنت میں جائے گا. جیسا کہ سورہ سجدہ جو کہ 21ویں پارے میں ہے، اس میں بھی یہ تہجد ادا کرنے والوں کی جو حالت کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں تہجد ادا کرنے والوں کی حالتوں کا بیان ہے. اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر، یعنی 99 جو مطلب دفتر سمجھے کہ یہ 99 ایسے چوپڑے ہوں گے، ایسے اکاؤنٹس ہوں گے، کھاتے ہوں گے، گناہوں کے ہوں گے 99. ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے، وہ سب کھولے جائیں گے. اللہ عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی کام کا، کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے، میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا. عرض کرے گا نہیں یا رب، نہیں. پھر ارشاد ہوگا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے میرے رب نہیں. فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا. اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہوگا، نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جاؤ اور اسے تلوا میزان عمل پر. عرض کرے گا اے اللہ عز و جل یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ 99 گناہوں کے دفتر ہیں اور یہ ایک پرچہ ان کے آگے کیا ہے؟ ارشاد ہوگا تجھ پر ظلم نہ ہوگا. پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی الرحمت اللہ الکوی بحر شریعت میں لکھتے ہیں بالجملہ ان کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے. قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جس کا بیان پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں موجود ہے. نیکوں کے داہنے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں، اور کافی یعنی غیر مسلم کا سینہ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ سے پسے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. جس کو پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 10 اور 12 میں دیکھا جا سکتا ہے. حوض کوثر یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا ہے، حق ہے. اس کا بیان سورہ کوثر میں موجود ہے. قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے. اس حوض کی مسافت یعنی اس حوض کا جو ایریا ہے 1 مہینے کی راہ ہے. بخاری شریف کے حوالے سے نقل کیا گیا 1 مہینے کی راہ، یعنی 1 مہینے کی راہ سے مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ گویا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 1 ماہ تک دوڑتا ہی چلا جائے تو 1 ماہ تک وہ کتنا سفر طے کرے گا. تو 1 ماہ تک اس حوض کوثر کی مسافت ہے. اس کے کنارے پر موتی کے کبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائم ہے.
اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پہ جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا۔ پھر میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ دنیا کا ایسا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ یہ میزان عمل کا ایک معاملہ یاد رکھیے گا کہ جس پر اعمال تولے جائیں گے، یہ جو ترازو ہوگا، 2 پلڑے ہوں گے، اور ان کی جو ولیوم ہوگا، ان کا جو ایک کتنے بڑے ہوں گے، یہ ساری جو سائز ہوگی اس کی پیمائش۔ البتہ اس کا یہ ہوگا کہ جیسے ہمارے کوئی چیز وزنی پڑے تو وہ پلہ نیچے چلا جاتا ہے نا، تو یہ تو دنیا کا قانون، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ میزان عمل جو قیامت کے دن قائم ہوگا، یہ ہے کہ اس میں پلہ جو چیز بھاری ہوگی، جو چیز وہ اوپر ہو جائے گا۔ جیسے ہوا نا کہ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ دنیا کا ایسا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ اس کا بیان سورہ قاریعہ میں بھی ہے، القاریعۃ ما القاریعہ، ترجمہ کنز الایمان، دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی۔ وما ادراک ما القاریعہ، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو جس کی تولیں بھاری ہوئی وہ تو من مانتے عیش میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی تولے ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والی گود میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک آگ شعلے مارتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، سورہ قاریہ یہ 30ویں پارے میں ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کنز الایمان آپ کو بیان کیا ہے کہ اس میں میزان کا بیان بھی ہے کہ توکی پڑے اور تولے بھاری پڑے، اور یہ میزان حق ہے، یہ رہے گا۔ قیامت کے دین کا اس میں بیان ہے۔ یہ مطلب ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ ہم تو عجیب و غریب لوگ ہو گئے، ورنہ یہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ اگر یہ سورہ مبارکہ کوئی سمجھے اور ایک خوف خدا سے بھرپور دل کہ آگے یہ سورہ مبارکہ اگر پڑھی جاتی ہے، اس سورہ مبارکہ کو وہ سمجھتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے، یعنی قیامت کا منظر ہے، اور مطلب کہ دل دہلانے والا یہ منظر۔ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ مطلب جو قاریہ کے بارے میں ہوا کہ دل دہلانے والی، یعنی قیامت کیا ہے، دل دہلانے والا۔ فار ایگزامپل آپ جیسے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ جہاں بھی مدنی چینل کے ذریعے بیٹھے، زمین ہلے، کہتے ہیں نا کہ وہ کہیں تھوڑا سا چھوٹا موٹا جھٹکا آتا ہے نا تو لوگ گھر چھوڑ کر باہر آ جاتے ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے جناب لوگ ڈر گئے۔ تو یہ تو زمین ہلی تھی، زمین ہلی تھی۔ یہاں تو مطلب بالکل بیان کیا جا رہا ہے دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا دہلانے والی۔ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، یہ قیامت کے دن کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کہ جب آدمی یہ دیکھے گا پہاڑ اون کی طرح اڑ رہا ہے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہا ہے، زمین تھر تھرا گئی ہے۔ سورہ زلزال میں ہوتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا،
زمین اس دن اپنے راز اگل دے گی. زمین راز اگلے گی، گویا کہ یہ کہ زمین بیان کرے گی اس نے مجھ پر کیا کیا، اعمال بیان کرے گی زمین. جیسے وہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بیان کیا نا کہ ہاتھ گواہی دے گا، پاؤں گواہی دے گا، زبان گواہی دیں گے. یہ الگ ایک سسٹم ہے. پھر نامہ اعمال کا نظام ایک الگ ہے کہ وہ لکھا جا رہا ہے. پھر جس حصہ زمین پر ہم عمل کرتے ہیں نا، وہ حصہ زمین بھی اس عمل کی گواہ بنتی ہے. مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب بیت المال تقسیم فرما دیتے، مسلمانوں میں جب بیت المال تقسیم فرما دیتے تو 2 رکعت نفل بیت المال کی جو وہ جگہ تھی وہ ادا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور ارشاد فرماتے کہ بیت المال کی درو دیواروں گواہ ہو جاؤ کہ تمہیں میں نے عدل کے ساتھ بھرا تھا، عدل کے ساتھ خالی کیا ہے. گواہ ہو جائے، یعنی یہ دیواریں گواہی دیں گی، یہ زمین گواہی دے گی. آپ دیکھیے کہ جو خائفین ہوتے ہیں، آخرت کی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، امیر سنت کو بھی اس معاملے میں دیکھا ہے، وہ در و دیوار کو، پتوں کو، درختوں کو، سنگ ریزوں کو، ہر ایک کو گواہ بناتے اور کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کہ قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو جس طرح یہ نیکیوں پر گواہ بن رہے ہیں، اس طرح برائیوں پر بھی تو گواہ بن رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو غور کرنے کی حاجت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ قارعہ، کہ واقعی اگر اس کو بندہ غور کرے، سورہ زلزال پر غور کرے، سورہ ہود پر غور کرے، اور اس طرح مطلب کہ قیامت کے بیان کرنے والی اور عذاب قبر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں بیان موجود ہے، حدیث پاک میں بیان موجود ہے. اسی طرح حشر کا بیان، دوزخ کا، جنت کا، یہ سارے بیان قرآن پاک میں موجود. ہم غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بیان کیا ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں حساب کتاب ہوگا. یوں حوض کوثر کی بات کی، وہ اپنے میزان عمل کی بات کی، اعضا گواہی دیں گے اس کی بات کی. سورہ یاسین میں اس کا بیان موجود ہے، اعضا کی گواہی دینے کا. یہ ساری باتیں جو اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں، اب سوچتے نہیں ہیں کہ یہ وہ بیان ہے جس میں آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، سارے علم شر ہوں گے نا. مطلب یہ ہمارے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کر دیا ہے. وہ قرآن بیان کرتا ہے جس میں خبریں موجود ہیں. ہر خشک و تر شے کا علم قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا. قرآن پاک میں علم موجود ہے، قرآن پاک نے بیان کیا، حدیث پاک میں بیان ہوا. ہمارے غیب بتانے آقا کا صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری باتیں ہمیں جو بیان کر دی. ان تمام چیزوں کو جب ہم اس وقت سنتے ہیں تو آپ یہ بھولتے ہیں، کیا میں یہ بھول گیا ہوں یا میرے مدیچے کے ناظرین کیا یہ بھول گئے ہیں کہ یہ وہ بیان ہو رہا ہے قیامت کا، کہ اس میں آپ بھی ہیں، میں بھی، سارے ہیں، اگلے پچھلے اور جو قیامت تک آئیں گے سارے کے سارے تو جمع ہوں گے. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، اور لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ جیسے نشے میں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اب یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان تو ہو رہا ہے نا، قیامت کا بیان ہے، قیامت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہے. جناب یوں بھی ہوگا، یوں بھی، اچھا یوں بھی ہوگا، اچھا یوں بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، یہ ہوگا، یا یہ، اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ اب یہ ہوگا، یہ بھی ہوگا. ارے بھائی، یہ کرتے 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 ہم نے بیان کر دیا قیامت بھی قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہوگی اور ہم سب مر جائیں گے، ہم سب چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سور ہوگی، نہ اسرافیل ہوگے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سب کے سب مطلب سب کے سب فنا ہو جائیں گے، صرف میرے رب کی ذات واحدہ لا شریک ہوگی. پھر سب زندہ کیے جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن سب کی مطلب کہ حاضری ہوگی. پھر قیامت کا بیان ہوا کہ وہ کیسا دن ہوگا، اس میں کیا ہوگا. اب غور کریں، ہم سب نے جانا ہے قیامت کے دن. اب اعلان ہوتا ہے، اے آدم، دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر دو، اور حال یہ ہوگا کہ 999 1000 میں سے الگ ہو جائیں گے. میں کیوں بے باک ہوں، میں کیوں بے خوف ہوں؟ میں اگر اپنے نامہ اعمال پر غور کرتا ہوں تو اب آپ بتائیے کہ جو مسجد کے اندر نماز کی صف میں نظر نہ آئے، وہ وہاں کس صف میں کھڑا ہوگا؟ جو سچوں کو چھوڑ کر جھوٹوں کی صف میں نظر آتا ہے، وہ کس صف میں کھڑا ہوگا؟ جو حلال روزی چھوڑ کر حرام روزی کماتا ہے، وہ کس صف میں کھڑا ہوگا؟
ہم یاد دیں کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں؟ میں سچوں کے صف میں کھڑا ہوں کہ جھوٹوں کے صف میں کھڑا ہوں؟ میں سود خوروں کی صف میں کھڑا ہوں یا حلال روزی والوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ میں رشوت خوروں کی صف میں کھڑا ہوں کہ میں رزق حلال کمانے والوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ میں اطاعت گزار لوگوں کی صف میں کھڑا ہوں کہ نافرمانوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ میں نمازیوں کی صف میں کھڑا ہوں کہ میں بے نمازیوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ میں سچوں کی صف میں کھڑا ہوں کہ میں جھوٹوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ میں غیبت کی صف میں کھڑا ہوں کہ میں سچوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ میں بدنگاہی کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں کہ میں نظروں کو حفاظت کرنے والے اور اپنی نگاہوں کو نیکیوں کے کاموں میں خرچ کرنے والوں کے صف میں کھڑا ہوں؟ میں یہاں غور کروں کہ میں کس کی صف میں کھڑا ہوں؟ کہ شرابیوں کی صف میں کھڑا ہوں کہ نیکوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ میں متقیوں کی صف میں کھڑا ہوں یا گناہ گاروں کی صف میں کھڑا ہوں؟ میں گالی دینے والوں کی صف میں کھڑا ہوں یا میٹھا بولنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ اور غور کرے کہ میں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی صف والوں میں کھڑا ہوں یا بندوں کے حقوق تلف کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ مسلمانوں سے محبت کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں کہ ان کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنانے والوں کی صف میں کھڑا ہوں؟ بندہ غور کرے کہ کہیں میں جائیدادوں کو قبضہ کرنے والوں کی صف میں تو نہیں ہوں، کہیں میں لینڈ مافیا کی صف میں تو نہیں ہوں، کہ میں شراب پینے پلانے والوں کی صف میں تو نہیں ہوں، کہیں میں بدنگاہی کرنے والوں کی صف میں تو نہیں ہوں، کہیں میں شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے سننے والے اور اس طرح بے پردگی اور بے حیائی کرنے والوں کی صف میں تو نہیں ہوں؟ کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر دو۔ ارشاد ہوگا، عرض کریں گے کتنوں میں سے کتنے؟ تو ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999 الگ کر دو۔ 1000 میں سے 999 الگ کر دیے جائیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ 999 جو الگ ہوں گے وہ کس پوزیشن میں ہوں گے، مگر دوزخیوں کی جماعت الگ کر دی جائے گی۔ کون کیا کیسے اس کی وضاحت یہاں نہیں ہے۔ میں یہاں دیکھوں میں کس صف پہ کھڑا ہوں۔ ارے کیسی شرمندگی ہے، کیسی شرمندگی ہے کہ قیامت کے دن میں اس صف پہ کھڑا ہو جاؤں جو گناہ گاروں کی صف ہے، جو بدکاروں کی صف ہے۔ ویسے ہی قیامت کا دن دن دھیلا دینے والا ہے، ویسے ہی محشر کا دن پیاس، خوف، دھوپ، نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جن کے دنیا میں کیسز چلتے ہیں ان کو پوچھو کہ ان کے متعلق کیا ہوتا ہے۔ جب کٹھیرے میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو پاؤں کہاں پر ہوتے ہوں گے کہ نہ جانے جج کیا فیصلہ سنا دے گا۔ وہاں پر نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے میرے بارے میں۔ یہ کتنا بڑا خوف ہے میرے بیٹے اسلام بھائی، نہ کوئی بھی تو نہیں جانتا۔ ہم میں سے کون جانتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی بھی تو نہیں جانتا۔ پھر بھی یہ بے باکی، پھر بھی یہ نافرمانی، پھر بھی یہ انداز زندگی جو درست تو نہیں ہے۔ ہم کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس صف میں رکھیں جو اللہ کے فرما برداروں کی صف ہے۔ الحمدللہ ایمان لائیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اب نیک اعمال کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کو رب کریم نے پیدا کیا کہ جانے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم اچھے عمل کریں، ہم نیکیاں کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اس کے حبیب روٹھ جائیں، توبہ کیے بغیر ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ہم نہیں جانتے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کون سی گناہ، کون سی بدکاری، کون سی بے باکی، اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے ایمان کو برباد کر دے۔ اب جو ایمان ہی برباد کر چکا تو اب اس کے لیے کیا حساب کتاب ہے؟ اس کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے نا۔ بھائی حساب کتاب تو مسلمان کا ہے نا، کہ نیکی کی ہے کہ بدی کی ہے، برا ہے۔ یہ بھی بتا مختلف اقوال ملتے ہیں کہ کافر کے لیے تو جہنم ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو تو جہنم ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ میں کھڑا کہاں ہوں، اس وقت غور کرنے کی حاجت ہے۔ ابھی وقت ہے، اس وقت غور کرنے کی حاجت ہے۔ ہم اس وقت سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کی صف وہاں کی صف کا تعین کر دے۔ کیونکہ جس طرح جینے کا انداز مختلف ہے نا، اسی طرح مرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہر کوئی یکساں موت مرتا نہیں ہے۔ جس طرح مرنے کا انداز مختلف ہے نا، اس طرح قبر کا معاملہ مختلف ہے۔
جس طرح قبر کا معاملہ مختلف ہے اس طرح محشر کا معاملہ مختلف ہے. اب کہاں پر یہ ساری منزلیں بیان اپنی جگہ پر جو قیامت کی نشانی آپ سن رہے ہیں، لیکن ساری منزلیں، یہ منزل پر کب ہمیں قدم رکھنا پڑے. نزا کی منزل آئے گی، نزا کی منزل آئی جاتی ہے، آگ کے چھت پر لگی ہوں گی، جب پتہ نہیں کون سا عالم ہوگا، دنیا سے جانا ہی ہے نا، مرنا ہی ہے. نزا کی منزل آنے والی ہے، موت کی منزل آ ہی جاتی ہے، اس کے فوراً بعد ہی لمحوں بھر میں قبر کی منزل ہے، ہم ہوں گے اور قبر کا گھڑا ہوگا. ارے ہے کوئی جو اس کا انکار کر دے؟ یار کون انکار کرے گا یار؟ اتنی مطلب بدی سی ایک واضح سی حقیقت ہمارے آنکھوں کے سامنے. غسل دے رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ دیکھیں یہ کیسا نظام ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے کہ غسل بھی تم دو، کفن بھی تم دو، جنازہ بھی تم پڑھاؤ، تدفین بھی تم کرو. یہ سارا نظام ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا، یہ تم کرو سب کچھ. اور دیکھو کہ آج جس کے ساتھ یہ تم کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے. بے حرکت و بے بس یہ فرد مرا ہوا ہے، انتقال کر گیا. کچھ ہی لمحے پہلے ہنس رہا تھا، آج کوئی بس نہیں ہے اس کا. جانتا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، کر کچھ بھی نہیں سکتا. بتا جا رہا اس بے بسی کو دیکھو، ایک دن تم بھی اس حالت میں آنے والے ہو. ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، ہم ہی سے کروایا جا رہا ہے. یہ سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، ہماری ہی سے کروایا جا رہا ہے. غسل بھی ہم ہی دے رہے ہیں، کفن بھی ہم ہی سی رہے ہیں، کفن بھی ہم ہی پہنا رہے ہیں، ہم ہی اس کو اٹھا کر سیڑھیاں اتار کر گھر کے دروازے سے باہر نکال کر مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم ہی دے کے جا رہے ہیں. شاید ہم ہی نے تھوڑے عرصے پہلے دیکھا تھا کہ یہ دولہا بن کر اسی گھر میں داخل ہوا تھا، اور ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج مردہ بن کر اسی کمرے سے نکل رہا ہے. ہم ہی دیکھ رہے ہیں. جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آزاد تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. یہ تو بھی پہلی منزل آئی ہے. ابھی تو یہ نزا سے ہو کر انتقال ہوا، روح نکل گئی، بے کس ہو گیا، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، یہ سارے رسالے پڑھے تو پتہ چلے کہ کیا عالم ہوتا ہے اس کا. اب یہ گیا، اب اس کا جنازہ بھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اٹھا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تعزیتیں کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یار کیسا آدمی تھا یار. اس دن تو ملا تھا، آخری اس کا پیغام جب مجھے ملا تھا یار وہ یہ تھا. گھر والے کہتے ہیں بس موت آنی تھی، کبھی یوں نہیں کرتا تھا، آج تو سب سے ملا تھا، مجھ سے تو مسکرا کر بولا تھا امی جان میں جا رہا ہوں. دیکھیں امی جان حالات صحیح نہیں ہے، دعا کریں. پتہ نہیں آتا ہوں نہیں آتا ہوں، کبھی نہیں بولتا تھا، آج بول کر گیا تھا. تو بیوی الگ بولتی ہے، بچے الگ بولتے ہیں، وہ الگ بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس طرح کی تذکرے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو دوست کہتے ہیں کہ یار اتنے عرصے کے بعد مجھے اس نے فون کیا تھا، کبھی فون نہیں کرتا تھا، کل ہی فون کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ جانے سے پہلے رابطہ کر کے چلا گیا. یار یہ ساری باتیں تو ہم کرتے ہیں یار، یہ ہم ہی کرتے ہیں کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا. آج کا جناب کل کا مرحوم ہی تو ہے. ہم بھی تو مریں گے، خدا کی قسم مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے. تے پتھر پر لکیر ہے، مرنا ہے. ناممکن محال ہے کہ ہم نہ مریں، فنا ہونا ہے. قیامت کے بیان کے اندر یہ بیان واضح طور پر موجود، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. باقی رہنے والی ذات رب کائنات کی ہے، وحدہ لا شریک کی ہے. تو پہلی منزل تو اب آ ہی جاتی ہے یار. آج رات آ جائے، اب بھی آ جائے، بیان کرنے والا دھار سے گر جائے، سننے والا کھڑا نہ ہو سکے، اب بھی آ جائے گی. اب بھی یہ مطلب کہ قبر میں کا معاملہ کبھی بھی آ جائے گا، اتار دیں گے. دیکھیں دوسری منزل آ گئی. ابھی انتقال ہوا تھا، ابھی انتقال کے بعد گھر میں تھا، چاروں طرف لوگ تھے. اب اٹھا کر یہ پنجرے میں بند کر دیا اتنے سے، جس کو جنازہ ڈولی بولتے ہیں، پنجرے میں بند کر دیا. اب یہ پنجرہ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں یار، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میری بے بسی ہے. میں دیکھ رہا ہوں یہ گھر جو میں نے اپنی آسائشوں کے لیے اتنی خواہشوں کے ساتھ بنایا، میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹ گیا. جس سائن کے ذریعے
میں کروڑوں روپے نکلوا لیتا، کروڑ روپے جمع کروا دیتا تھا، آج وہ رہ گئے اندر ہی اندر. وہ لوکر جس کے اندر سونا، پاؤنڈ، ڈالر، ریال، دینار سب بند کیے ہوئے تھے، پتہ بھی کسی کو تھا کہ نہیں تھا، رہ گئے اندر میں. اور رہ گئے یہ میرے ساتھ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، یہ میرے ساتھ نہیں آئیں گے. کون ہے میرے ساتھ؟ یہ 4 گاندھا دینے والے ہیں. وہ بھی وہاں تک آئیں گے جہاں تمہیں قبر میں گاڑا جائے گا. قبر میں گاڑ کر، مٹی لیپ کر، سیلے ویلے رکھ کر، یہ پنجرے سے نکال کر وہاں لے جائیں گے اور اندر داب کر، اندر ڈال کر آ جائیں گے، اوپر بند کر دیں گے، سب یہیں رہ جائے گا. یہ ہونا ہے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے کیے ہیں. اپنے ہاتھوں سے آپ نے کتنی قبروں پر مٹی ڈالی ہے، کتنی قبروں پر مٹی ڈالی ہے، کتنی قبروں پر مٹی ڈالی ہے. کتنی دفعہ آپ نے قبرستان میں اعلان سنا ہوگا، بھائیو کل شریف پڑھو، کل شریف پڑھ کے دم کیجئے، یہ رومال کے اندر جمع کرائیے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مردے پر کرم فرمائے. آپ نے کتنی کل کی مٹی پڑی ہوگی اور اس قبر کے اندر ڈالی ہوگی. ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، ہم سب کر رہے ہیں. یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے جو مرنے کے بعد یہ سارے کام کو الگ مخلوق کرتی ہے کہ مر گیا اس مخلوق کے حوالے کر دو اور ہمیں پتہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ پتہ ہے. کہاں ہے تمہارا نوجوان دوست جس کے ساتھ گھما پھرا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ نوجوان دوست جس کے ساتھ آپ نے پچھلے سال نیو ایئر نائٹ بنائی تھی؟ پتہ ہونا کہاں ہے وہ. آپ بولو گے گولی لگی تھی مر گیا اس سال، ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا مر گیا اس سال، ایکسیڈنٹ ہوا تھا مر گیا اس سال، گھومنے گیا تھا مر گیا اس سال، یہ ہوا تھا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، یہ ہو گئے، وہ ہو گیا. وہ آج نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ آج نہیں ہے کل آپ نہیں. قبر میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے. یہ جتنے ناز اٹھانے والے سارے کیڑے مکوڑے کے حوالے کر دیں گے. یہ جو آج ایک مچھر ہمارے گھر میں نہیں آنے دیتے، کل یہ کہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے یہ بچائیں گے؟ نہیں. قبر کی پریشانی سے بچانے والی ذات یہ رب کائنات کی ہے، میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی. اللہ راضی ہوا، اس کے حبیب راضی ہوئے. قبر کی مصیبت سے، قبر کی پریشانی سے بچیں گے. یہ آنے والا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. جو چلا گیا وہ چلا گیا، جو اب آنا کچھ بھی نہیں ہے. ہر جو گزر گیا وقت گزر گیا، آنا کچھ بھی نہیں ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اس کو اچھے کام میں گزارا یا اچھے کام میں محفوظ ہو گیا، اس کو برے کام میں گزارا برے کاموں میں محفوظ ہو گیا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. پھر یہی قبر کی منزل دیکھ. اب کب قیامت قائم ہوگی، کب قیامت کے دن اٹھیں گے. اور پھر قیامت جب قائم ہوگی، وہ 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن، اور کم و بیش آدھا دن ہو چکا ہوگا، کچھ ہی نہیں ہوا ہوگا. 25,000 سال کا دن گزر گیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. وہ دن الگ آنا ہے جس کا بیان میں کر چکا ہوں. پھر حساب کتاب الگ ہونا ہے، پھر میزان عمل پر آنا ہے. نامہ اعمال کا کھولنا. ابھی تو میں نامہ اعمال پر آیا ہوں اور میزان عمل پر آیا ہوں. اور جس کے وزن ہلکے پڑے وہ گیا، جس کے وزن بھاری پڑے وہ انشاءاللہ پار ہو گیا. بات عبرت حاصل کرنے کی ہے، عبرت لینے کی ہے کہ ہم عبرت پکڑیں، عبرت حاصل کریں اور اس دن کی تیاری کریں جو آنے والا ہے. قیامت آنے والی ہے، موت کسی لمحے بھی آنے والی ہے، کسی لمحے بھی موت آنے والی. مریں گے، مر جائیں، ختم. ساری لذتیں، سارے دنیا کے مزے یہیں رہ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.